پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میرے اولاد نہیں دعا فرما دیجئے. میں نے کہا اللہ دے گا. پھر میرے دل میں خیال آیا دعا کرنے سے پہلے عبدالحنان اس سے پوچھ تو صحیح. میں نے کہا میاں کا جی. میں نے کہا کوئی بیماری کا نہیں. میں نے کہا گھر والوں میں نہیں. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ 16 سال شادی کو ہو گئے. کہاں گئے؟ کہ یہ بتاؤ کہاں کہاں نہیں گئے. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا, کوئی گینیکالوجسٹ وہ بھی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا کہیں تو گیا ہوگا؟ کہ ہر جگہ چلا گیا. میں نے کہا کہنے لگا کوئی جگہ کوئی اسپتال نہ چھوڑا. ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے تھے. وظیفہ زکریا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتانے لگا تھا. ربی حبلی من الصالحین بھی کہنے لگا تھا. لیکن میں نے کہا عبدالحنان یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے بڑا اٹکتا اٹکتا کانٹوں میں چبھتا چبھتا جھاڑیوں میں پھنستا پھنستا اب تیرے پاس آیا. تو بھی کسی کا رخ نہ دکھا بلکہ اس کا رستہ بتلا جہاں سے کوئی خالی نہ گیا. اس کا رستہ بتا جس نے کنویں سے نکال کر مصر کے تاج پر تخت پر بٹھا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے یتیم کو ختم نبوت کا سہرا سجا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے عمر کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا. اس کا رستہ بتا جس نے بلال کے قدموں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا میاں صاحب, اگر میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاؤں تو کیا آپ وہاں چلے جاؤ گے؟ یوں کان کھڑے ہوئے کہ جی جی چلا جاؤں گا. میں نے کہا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا. کہنے لگا جی انشاءاللہ بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کہاں ہے وہ اسپتال؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہی ہے. کہ روم ڈاکٹر کا وہ, میں نے کہا وہ بھی تیرے گھر کے اندر ہے. کہنے لگا فیس کیا؟ میں نے کہا اتنی سستی فیس ہے, دے دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مریض کو دیکھے گا اور مریض کے مرض کو دور کرے گا. اللہ اکبر. چھابڑی والا, جوتا گاٹھنے والا, کھاجا بیچنے والا, بھٹا بیچنے والا, مل آنر بھی, غریب بھی, مزدور بھی, ہر کوئی اس کی فیس ادا کر سکتا ہے. پھر وہ یوں کر کے آگے بڑھے اور آنکھوں میں میرے عزیز و ہلکے ہلکے آنسو ظاہر ہوئے. اتنے آئے تھے کہ پلکیں آہستہ آہستہ غسل کرنے لگی. کہنے لگے پھر مولانا ڈاکٹر بتاؤ, اگر آپ کو بھی ضرورت تو بتا دوں ڈاکٹر, بتا دوں. کہنے لگے مولانا بتا ڈاکٹر کون ہے, ہسپتال کون سا؟ میں نے کہا میاں جائے گا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو لے کے جائیو. دن کے اجالے میں جا تیری مرضی, لیکن رات میں اندھیرے میں جائے گا تو بڑا ہی مزہ آئے گا. کہنے لگے مولانا کہاں؟ میں نے کہا اللہ اکبر. ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے. فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں. وضو کرا کے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دوپٹہ ٹوپی پہنا کر ٹوپی پہن کر دوپٹہ اڑا کر مصلی پہ لے آنا. 2 رکعت تہجد تو بھی پڑھ لیو, 2 رکعت تہجد سے پڑھا لینا. سلام پھیرنے کے بعد دونوں سجدے میں گر جانا اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف, آسمان کی طرف بلند کر لینا. بے شک زبان سے نہ کہیو, دل کا دکھڑا سنائیو اور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیو. اللہ کہیں سے خیر نہ ملی, بڑی بڑی امیدیں دلوائی, بڑی بڑی ڈھارس بندوائی. الہ العالمین کہیں سے نہ امیدی, ہر جگہ سے ملی. لیکن عبدالحنان نے بتایا وہاں چلا جا جہاں سے کوئی نہ امید نہ گیا. مولا اللہ اکبر. یہ در عبدالحنان نے نہیں بتایا, سارے نبیوں کے سردار نے بتایا ہے. پھر اللہ اکبر اس وارڈ کے اوپر تو نے لکھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. کبھی یوں نہیں کہوں گا دکان بند ہو گئی, کبھی یوں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو گیا. بازار جاتے ہو میرے پیارو, سبزی والی دکان سے سبزی ملے گی, چینی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, گھی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, کپڑا لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے. واہ میرا اللہ, تیری ایک ہی رحمت کی دکان ہے. عزت بھی یہیں سے ملے گی, خیر بھی یہیں سے ملے گی, برکتیں بھی یہیں سے ملے گی, رزق بھی یہیں سے ملے گا, اولاد کا اصول بھی یہیں سے ملے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے التجاؤں سے وفاؤں سے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے, آنکھیں پل کے جھپکنے سے پہلے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. یہ کون ہے؟ شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی ہیں؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے. ہاں گھر آ گئے,
اجی سننا کیا؟ مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، ولیتی تھا کوئی نہیں۔ مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا، امیر کی طاقت سے بھی باہر غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو؟ کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو، زیتون کا تیل ڈالیو۔ یہ کون ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے؟ یہ کون ہے 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے؟ یہ کون ہے عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے پیر میں جتی کوئی نہیں ہے؟ یہ کون ہے اللہ اکبر جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا؟ یہ کون ہے بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا، روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا، حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا، آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا۔ اماں حفصہ تیری میری اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اللہ اکبر، نبی کی حرم، اماں جان نے عمر کا منہ دیکھا، کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے، یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے ملکے سے اندر جانے دے، نگلنے دے، اللہ کا شکر کر۔ عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے یہ بھی دے دیا، اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے یہ پکایا باپ کو کھلا دے، یہ پکایا میں نہیں کھاتا، اللہ اکبر۔ خبردار خبردار، یہ غروریاں کسی اور کو دکھانا، یہ انگلیاں کسی اور کو دکھانا، یہ آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا، ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا۔ اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا، غصہ تھوک کے باہر چلے جانا۔ اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا، ماں باپ تو ماں باپ سب بیٹا اولاد سمجھ کے چھوڑ دیں گے، لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا۔ رب اکبر کی قسم نہ دنیا میں بچے گا، نہ قبر میں بچے گا، نہ حشر میں بچے گا۔ کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں، نفلی فرضی روزے لے کے آ جا، ہر سال حج لے کے آ جا، اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا ککھ نہیں بچے گا، اگر باپ کو ستا کے جائے گا ککھ نہیں بچے گا۔ تجھے تیرے مکان میں، تجھے تیری بیوی کے کمرے میں، تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، واہ میرا سونا اللہ، 5 نمازوں میں، تہجد میں، اوابین میں، چاش میں، اشراق میں، صلاۃ استخارہ میں، صلاۃ التوبہ میں، صلاۃ الحاجت میں، صلاۃ السفر میں، صلاۃ السقرانہ میں، صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا